بھلے وہ جج ہے، بھلے وہ مولوی صاحب ہے، بھلے وہ اینکر ہے، بھلے وہ صحافی ہے، بھلے وہ وکیل ہے، ہمارے ہاں جواب دہی کا معیار ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے اداروں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ جواب دہی کا معیار کیسے لے کے؟ جواب دہی کا معیار یہ ہے کہ کیا ان کے حوالے سے معاشرے میں اطمینان ہے؟ اگر معاشرے میں انصاف فروغ پا رہا ہے تو انصاف کے ادارے درست کام کر رہے ہیں، لیکن اگر معاشرے میں ناانصافی فروغ پا رہی ہے تو براہ راست ذمہ دار انصاف کے ادارے ہیں، اور انصاف کے اداروں کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ معاشرے میں جتنی بے چینی ہے، اشتعال ہے، فرسٹریشن ہے، اس وجہ حضرت علی کا فرمان ہے حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ ابھی آپ نے چرچل کو کوٹ کیا، بے انصافی ہے۔ اگر معاشرے میں فرسٹریشن ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قانون کا یکساں نفاذ نہیں ہو رہا اور انصاف کے ادارے اپنی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کر رہے۔ سر یہ انصاف جسے کہتے ہیں، اگر ہم گورنمنٹ کا سٹرکچر تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں تو 3 چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے، لیجسلیشن پہ یا لیجسلیٹو باڈی پہ، جوڈیشری پہ، اور تیسرا انفورسمنٹ لا ایجنسیز۔ اب آپ بیچ میں اپنا بھی ڈالیں، میڈیا بھی ڈالیں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ فیوچر پالیسیز میڈیا بنانے والا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جو جوڈیشری ہے وہ گورنمنٹ کا ایک پارٹ ہے۔ اگر جوڈیشری سے کسی کو شکوہ ہے کہ انصاف نہیں مل رہا تو کہیں گورنمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ تو نہیں جاتا؟ کہا جا سکتا ہے، اور جو انصاف کے ادارے ہیں وہ جب وضاحت دیتے ہیں اپنے کردار کی تو اس میں ایک یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں اور جو حکومت کے دیگر ادارے ہیں ان میں انصاف نہیں ہو رہا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کہاں انصاف ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہو رہا، سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے، اور عام آدمی کے لیے صرف اور صرف عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اس کو انصاف فراہم کر سکتی ہے۔ کسی ادارے کے خلاف، کسی فرد کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف عدلیہ ہی انصاف فراہم کر سکتی ہے۔ اچھا، جن اداروں میں کچھ ادارے ایسے ہیں، نیب کو لے لیں آپ، ان کی بھی اپنی ایک الگ سے کورٹ ہے، جن کی الگ سے اپنی کورٹ بنائی گئی ہیں، وہ فعال نہیں ہے، نیب کی کورٹ فعال نہیں ہے۔ بنائی گئی تھی تو یقیناً لیگیلٹیز تو سب چیزیں دیکھ کے بنائی گئی تھی، ایک ایکٹ کے تحت بنائی گئی تھی۔ آپ لوگوں کا تعلق لا سے ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایکٹ کے تحت بنائی جانے والی جو چیز ہے وہ بڑی مستند ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ فعال نہیں ہے نیب کی کورٹ، اب کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ عدالتیں فعال ہیں لیکن مسئلہ فعالیت کا نہیں ہے، مسئلہ اورینٹیشن کا ہے۔ کیا آپ کی اورینٹیشن ڈسپوزل آف دی کیسز ہے یا ڈسپنسیشن آف دی جسٹس ہے؟ ہمارے ہاں ڈسپوزل کی طرف ہم چلے گئے ہیں، ختم کرو مقدمے، ختم کرو مقدمے، ختم کرو مقدمے۔ نہیں، جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ آلسو بی سین ایز ڈن۔ The justice is not being seen as done. So why is not being seen, sir? ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ ہم آپ کسے کہتے ہیں؟ ہم پورے سماج کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میرے ہاں انصاف کا مطلب یہ ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ میرے ہاں کرپشن کا مطلب یہ ہے جس کا میں بینیفیشری نہیں ہوں۔ میرے ہاں ناانصافی کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ پہ ہو رہی ہے، جو کسی اور پہ ہو رہی ہے، وہ ناانصافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، یہ بڑے وکلا، چھوٹے وکلا، یا کہنا چاہیے سینئر لائرز اینڈ جونیئر لائرز، ان کے اندر بھی ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہے کہ کہتے ہیں کہ بڑے جو وکلا ہیں وہ انصاف کو بآسانی خرید سک رہے ہیں، اور جو چھوٹے وکلا ہیں وہ کافی حد تک جو ہے مارجنلائز ہو رہے ہیں، ان کا بہت استحصال ہو رہا ہے۔ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، شیرازی صاحب کی خوبصورت گفتگو کے بعد میں اس کو سم اپ یوں کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کے تمام وہ افراد جو لا اینڈ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ تمام کے تمام ایک لحاظ سے ناکامی کی طرف راغب ہیں۔ ناکام مکمل طور پر نہیں کہتا، تمام اداروں کو، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ہمارے عدلیہ سے ریلیٹڈ ہم وکلا ہیں، جس سے آپ کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، جس میں وہ اسٹیٹ مشنریز ہیں، جو وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن اور انکوائری کر کے عدالتوں میں وہ تمام چالان یا وہ چیزیں پیش کرنی ہیں، یا وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اپنے ہاں اندر سے کر کے وہ آگے لائیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا یہ حال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 209 کے تحت، آج تک 1973 میں ایک جج صاحب کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہوئی، پھر پولیٹیکل بیسس سے افتخار چودھری صاحب کے خلاف شروع ہوئی، اور آج تک 20 ججز کے خلاف پروسیڈنگز آئیں اور ایک بھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچی۔ ہمارے وکلا برادری کا یہ عالم ہے
کہ ہمارے پاس میں اسلام آباد کی اپیل کمیٹی کا چیئرمین ہوں پاکستان بار کونسل میں. ہمارے پاس ایک فیک لائر کا ایشو آیا. پورے پاکستان سے تمام ایلیٹ کلاس جو ہم وکیل کہیں پولیٹیشنز کہیں بڑے سے بڑے, انہوں نے ہمیں سفارش کی ہے یہ مانتے ہوئے کہ یہ بندہ فیک ہے, اس نے کرپشن بھی کی ہے, اس نے فراڈ بھی کیا ہے, چیٹنگ بھی کی ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے ہم وہ گند صاف نہیں کر سکے جو ہماری ذمہ داری ہے. اور سملرلی آپ آگے چلے جائیں, آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بنتا ہے, وہاں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. باقی ادارے ہیں, میں نام لیے بغیر میں کہوں گا, اب انویسٹیگیشن کے لیے آپ کے پاس جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہوتی ہے وہ اس کے پاس جو فنڈز آتے ہیں وہ نیچے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں, اوپر کے ہائی اپس کھا جاتے ہیں. نیچے تک وہ ان کو انویسٹیگیشن پراپر کرنے کے لیے پروسیکیوشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کا تو یقیناً ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں. نہیں, یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں, انصاف کا ادارہ آپ اکیلا نہیں ہے, ایک جج اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. مثلا ایک مرڈر کیس نہیں کر سکتا. آپ ایک مرڈر کیس ہے, ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ایک مرڈر کیس انڈر ٹرائل ہے, اس کی انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ ایک ایس ایچ او نے کرنی ہے, یا ایک انسپیکٹر نے یا سب انسپیکٹر نے کرنی ہے. وہ تفتیش ہی ایسی کر کے لاتا ہے کہ جس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ وہ ایکیوز کو جانا ہے, وہ اس میٹیریل وٹنس کو پیش ہی نہیں کرتا, اس کی ایویڈنس کو وہ خراب کر دیتا ہے. مجھے بتائیں کہ جج کے پاس یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ مجرم ہے اور اس ایویڈنس کوئی نہیں ہے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ آپ کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی جن 3 پیلرز کا ذکر کیا, لیجسلیٹو, جوڈیشل, انفورسمنٹ لا ایجنسیز, ان تینوں کے اندر ایک جیسی خرابی ہیں. خرابی ایک بات بتاؤں, اوپر سے نیچے آتی ہے. کرپشن اوپر سے نیچے آتی ہے, نیپوٹزم, مس کنڈکٹ اوپر سے نیچے آتا ہے. جب آپ کے اسٹیٹ فنکشنریز, جب آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹیز, جب آپ کے ہائی اپس, جب آپ کی پبلک فنکشنریز مال پریکٹس میں انوالو ہوں گے, نیپوٹزم میں انوالو ہوں گے, کرپشن میں انوالو ہوں گے, نیچے والوں کو شے ملے گی. اگر کہتے ہیں گدھے گھوڑے برابر لگانے ہیں تو پھر آپ انصاف کے اداروں کو سیکرڈ کاؤ, مقدس گائے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں تو آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ دیکھیں جس بندے کے خلاف وہ فیصلہ کرنے لگے ہیں, اگر ان کو سیکورٹی آف ٹینور نہیں ہے جج کو, یا اس کی عزت محفوظ نہیں ہے, تو ایک طرف سے وہ آرڈر کرے گا, دوسری طرف سے اس کو اچھالنا شروع کر دیں گے, اس کو سکینڈلائز کریں گے, اس کے خلاف بکواس کریں گے. اگر اس کو سیکورٹی نہیں دیں گے, اگر آپ اس کی ریسپیکٹ کو ریسٹور نہیں کریں گے, تو وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کیا کرے گا؟ اس لیے وہ ایک کانسیپٹ ہے شروع سے لے کر آج تک. لیکن مجھے بتائیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کتنے مقدموں میں آج تک سزا ہوئی ہے؟ لیکن وہ ایک ڈیٹرنس ہے کہ تاکہ معاشرے میں یہ نہ ہو کہ جب کوئی شخص انڈیپینڈنٹ فیصلہ, دیکھیں جب کوئی فیصلہ صحیح کرے گا اس سے بھی تو تکلیف ہوگی نا ایک پارٹی کو, جو مافیا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پریشرائز ہے ہماری جوڈیشری؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس سوال کا جواب کہ جب ان کو سیکرڈ کاؤ اس لیے کہیں گے, یا ان کی عزت و تکریم اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن کا احترام ضروری ہے.